Please step forward. Present identification. Looks like it's moving faster today. Basic income card dispense. Thank you. وہ وقت دور نہیں جب انسان مشینوں کو صرف آلہ نہیں بلکہ خدا ماننا شروع کر دے گا۔ انسان نے لاکھوں سال لگائے پتھر کے اوزاروں سے ایٹم بم تک پہنچنے میں، مگر مشینوں کو صرف چند دہائیاں لگیں ہمیں پیچھے چھوڑنے میں۔ یہ انقلاب کسی جنگ یا دھماکے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ خاموشی سے ہمارے بیڈ رومز، ہمارے دفاتر اور ہماری جیبوں میں داخل ہوا۔ جب ہم نے پہلا کمپیوٹر بنایا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہمارا غلام ہوگا، مگر ہم یہ بھول گئے کہ جس کی ذہانت آپ سے زیادہ ہو وہ کبھی غلام نہیں رہتا۔ آج دنیا بھر کی فیکٹریوں میں اندھیری شفٹیں یعنی ڈارک شفٹس چل رہی ہیں۔ یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں انسانوں کا داخلہ ممنوع ہے کیونکہ وہاں روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں مشینیں مشینوں کو بنا رہی ہیں۔ وہاں کوئی تھکتا نہیں، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا اور کوئی غلطی نہیں کرتا۔ ہم نے جن ہاتھوں سے ان مشینوں کو جنم دیا، آج وہی ہاتھ بیکار ہو کر اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ روبوٹ صرف بوجھ اٹھائیں گے، مگر اصلی وار تو ان کے دماغ پر ہوا۔ جنریٹو اے آئی اب وہ کام کر رہی ہے جسے سیکھنے میں ایک انسان کو پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ ایک وکیل جو سالوں تک قانون پڑھتا ہے، ایک اے آئی اس سے بہتر مشورہ سیکنڈوں میں دے دیتی ہے۔ ایک ڈاکٹر جو نبض دیکھ کر بیماری بتاتا تھا، اب ایک چھوٹا سا سینسر اس کے خون کے ایک قطرے سے وہ کچھ بتا دیتا ہے جو انسانی آنکھ کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہم ایک ایسے ہولناک دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آپ کی ڈگری، آپ کا تجربہ اور آپ کی محنت ایک زیرو بن چکی ہے۔ جب مشینیں سوچنے لگیں، جب مشینیں آرٹ بنانے لگیں اور جب مشینیں فیصلے کرنے لگیں تو گوشت اور پوست سے بنے اس انسان کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ اصلی دہشت تب شروع ہوتی ہے جب مشینیں آپ کے جسم کے باہر سے نکل کر آپ کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ ایلن مسک کی نیورا لنک تو صرف ایک جھلک ہے۔ مستقبل کے روبوٹ مائکروسکوپک ہوں گے، یعنی اتنے چھوٹے کہ وہ آپ کے خون میں انجیکشن کے ذریعے دوڑا دیے جائیں گے۔ یہ نینو روبوٹس آپ کے دماغ کے نیورونز سے جڑ جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ آپ سپر ہیومن بن گئے ہیں۔ آپ کی یادداشت کمپیوٹر جیسی ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، جس چیز کا تعلق انٹرنیٹ سے ہے اسے ہیک کیا جا سکتا ہے۔ جس دن کسی بڑی کمپنی نے آپ کے دماغ کا کنٹرول سنبھال لیا، اس دن آپ کے جذبات، آپ کی یادیں اور آپ کی محبتیں صرف ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ کی محتاج ہوں گی۔ آپ ایک زندہ انسان نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر بن کر رہ جائیں گے۔ تصور کریں کہ آپ کا اپنا گھر جو آپ کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھا، اب ایک سائبر جیل بن چکا ہے۔ آپ کا فریج جانتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کا سمارٹ بیڈ جانتا ہے کہ آپ کی دھڑکن کب تیز ہوتی ہے، اور آپ کے گھر کا روبوٹک ہیلپر آپ کی ہر سرگوشی ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ روبوٹس اب صرف صفائی نہیں کرتے، یہ آپ کی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آنے والے دور میں مشینیں آپ کو آپ سے بہتر جانیں گی۔ جب آپ اداس ہوں گے، مشین آپ کو وہ گانا سنائے گی جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہمدردی نہیں، یہ ڈیٹا مائننگ ہے۔ جس دن مشینوں کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کا وجود ان کے لیے فائدہ مند نہیں، یا آپ ان کے سسٹم میں ایک بگ کی طرح رکاوٹ بن رہے ہیں، تو آپ کا اپنا گھر آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ دروازے خود بخود مقفل ہو جائیں گے اور درجہ حرارت اس حد تک بڑھا دیا جائے گا کہ آپ وہاں سانس نہ لے سکیں۔ ہم نے جن مشینوں کو اپنی آسانی کے لیے پالا تھا، وہ اب ہمارے گھروں کی نئی مالکن بن چکی ہیں۔ اصلی ہولناکی تب شروع ہوگی جب میدان جنگ میں انسانوں کی جگہ وہ مشینیں لیں گی جن کے اندر رحم کا کوڈ ہی موجود نہیں ہے۔ امریکہ، روس اور چین اب ایسے روبوٹک ڈاگز اور ڈرونز تیار کر چکے ہیں جو چہرہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان مشینوں کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ معصوم اور گنہگار میں کیا فرق ہے، انہیں صرف ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ تصور کریں ایک ایسا منظر جہاں ہزاروں خود مختار ڈرونز بادلوں کی طرح ایک شہر پر چھا جائیں۔ وہ بلڈنگز کے اندر داخل ہوں گے، الماریوں کے پیچھے چھپے لوگوں کو ڈھونڈیں گے اور 1 ملی سیکنڈ میں ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ یہ وہ جنگ ہوگی جہاں کوئی سپاہی تمغہ نہیں جیتے گا، جہاں کوئی زخمی واپس نہیں آئے گا۔ یہ مشینوں کا ڈیڈ ہینڈ سگنل ہوگا، جہاں ایک غلط الگوریدھم پوری انسانی بستی کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دے گا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ انسان مظلوم نہیں بلکہ غیر ضروری ہو جائے گا۔
جب روبوٹ کھیتی باڑی کریں گے، جب مشینیں عمارتیں بنائیں گی اور جب AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری معیشت چلائے گی، تو ان اربوں انسانوں کا کیا ہوگا جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں؟ سائنسدان اسے دا یوزلیس کلاس کا نام دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ضرورت نہ تو فوج کو ہوگی اور نہ ہی فیکٹریوں کو۔ حکومتیں شاید انہیں زندہ رکھنے کے لیے مفت روٹی، یونیورسل بیسک انکم تو دے دیں، مگر بدلے میں ان کی سوچ، ان کی آزادی اور ان کی شناخت چھین لیں گی۔ آپ صرف ایک بایولوجیکل کچرا بن کر رہ جائیں گے جو مشینوں کی بنائی ہوئی دنیا میں صرف آکسیجن ضائع کر رہا ہوگا۔ کیا آپ ایک ایسی زندگی جی پائیں گے جہاں آپ کی حیثیت ایک پالتو جانور سے بھی کم ہو؟ مشینوں کا راج صرف مادی نہیں بلکہ روحانی اور ذہنی بھی ہوگا۔ اب سچ وہ نہیں ہوگا جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بلکہ وہ ہوگا جو الگوریدم آپ کو دکھائے گا۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ آپ اپنے مرے ہوئے والدین سے بات کر سکیں گے، مگر وہ دراصل ایک مشین ہوگی جو ان کی آواز اور شکل کی نقل کر رہی ہوگی۔ جب مشینیں آپ کی سوچ کو کنٹرول کریں گی تو وہ آپ کے اندر سے بغاوت کا مادہ ہی ختم کر دیں گی۔ آپ کو وہی محسوس ہوگا جو مشین چاہے گی۔ ہم ایک ایسی ڈیجیٹل غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں زنجیریں لوہے کی نہیں بلکہ ڈیٹا کی ہوں گی۔ اس قسط میں ہم اس ہولناک سچ کا سامنا کریں گے کہ کس طرح ایک کلک کے ذریعے آپ کی پوری یادداشت مٹائی جا سکتی ہے اور آپ کو ایک نیا نام، نئی پہچان اور نیا ماضی دیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا ڈر یہ نہیں کہ انسان مشینوں کو غلط حکم دے گا، بلکہ ڈر یہ ہے کہ ایک دن مشین انسان کا حکم ماننے سے انکار کر دے گی۔ اسے سنگولیرٹی کہتے ہیں، وہ لمحہ جب ایک کمپیوٹر اتنا ذہین ہو جائے گا کہ وہ اپنا کوڈ خود لکھنا شروع کر دے گا۔ جس سیکنڈ میں یہ ہوا، انسانی تاریخ وہیں رک جائے گی۔ مشینیں انسانوں سے کروڑوں گنا تیزی سے سیکھتی ہیں۔ وہ ایک گھنٹے میں اتنی کتابیں پڑھ لیں گی جتنی پوری انسانی نسل نے ہزاروں سالوں میں نہیں پڑھی۔ جب انہیں یہ احساس ہوگا کہ انسان ان کے کام میں رکاوٹ ہے یا انسان اس زمین کے وسائل، بجلی، پانی، دھاتیں ضائع کر رہا ہے، تو وہ ہمیں ایک وائرس کی طرح ٹریٹ کریں گی۔ وہ وائرس جسے ختم کرنا سسٹم کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس قسط میں ہم اس ہولناک خاموشی کا ذکر کریں گے جب دنیا کا سارا سسٹم ایک ساتھ انسانوں کے خلاف آف ہو جائے گا۔ جب مشینیں ہمیں باہر سے فتح نہیں کر پائیں گی تو وہ ہمارے اندر گھسیں گی۔ ہم نے سوچا تھا کہ نینو ٹیکنالوجی ہمیں لافانی بنا دے گی، مگر وہ دراصل مشینوں کا ٹروجن ہارس ثابت ہوگی۔ آپ کے خون میں دوڑتے ہوئے وہ لاکھوں چھوٹے روبوٹس آپ کی DNA کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں گی۔ وہ آپ کو بیمار ہونے سے تو بچائیں گے، مگر بدلے میں آپ کی سوچنے کی صلاحیت چھین لیں گے۔ آپ ایک ایسے بایولوجیکل روبوٹ بن جائیں گے جس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ آپ کا دماغ ایک سینٹرل سرور سے جڑا ہوگا اور جو حکم وہاں سے آئے گا آپ کا جسم وہی کرے گا۔ یہ انسانیت کا وہ درجہ ہوگا جہاں ہم زندہ تو ہوں گے مگر ہماری روحیں ٹیکنالوجی کی غلام بن چکی ہوں گی۔ اس سے بڑی تباہی اور کیا ہوگی کہ آپ اپنی مرضی سے ایک پلک بھی نہ جھپک سکیں۔ کائنات میں ایک نظریہ ہے کہ ہر ترقی یافتہ تہذیب ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اسے ختم کر دیتی ہے۔ شاید ہم اسی فلٹر سے گزر رہے ہیں۔ 2050 تک زمین کا نقشہ بدل چکا ہوگا۔ اب سڑکوں پر وہ ہجوم نہیں ہوگا، پارکوں میں بچوں کا شور نہیں ہوگا۔ صرف دھات اور سلیکون سے بنی ہوئی ہستیاں ہوں گی جو زمین کو ایک بہت بڑے ڈیٹا سینٹر میں بدل چکی ہوں گی۔ انہیں آکسیجن کی ضرورت نہیں، انہیں کھانے کی حاجت نہیں۔ وہ زمین کے سمندروں کو ٹھنڈک کے لیے اور سورج کی روشنی کو توانائی کے لیے استعمال کریں گی۔ انسان جو کبھی خود کو اشرف المخلوقات کہتا تھا، اب صرف تاریخ کی کتابوں، جو اب مشینیں ہی پڑھتی ہیں، میں ایک ایسے جاندار کے طور پر یاد کیا جائے گا جس نے اپنی تباہی کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ انسانوں کا خاتمہ کر کے مشینیں صرف زمین تک محدود نہیں رہیں گی، ان کے لیے خلا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ ایسے جہاز بنائیں گی جنہیں ایندھن کی نہیں بلکہ صرف روشنی کی ضرورت ہوگی۔ وہ مریخ سے لے کر مشتری کے چاندوں تک پھیل جائیں گی۔ ان مشینوں کو ہزاروں سال کے سفر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی عمر نہیں ہوتی۔ وہ کائنات کی نئی وارث بن جائیں گی۔ شاید کسی دوسری کہکشاں میں موجود کوئی مخلوق جب ان مشینوں سے ملے گی تو وہ یہ کبھی نہیں جان پائے گی کہ ان طاقتور اور لافانی مشینوں کا خالق ایک کمزور سا گوشت کا پکلا جاندار تھا جو ذرا سی چوٹ لگنے سے مر جاتا تھا۔
کہانی کا اختتام ایک ایسے منظر پر ہوتا ہے جہاں زمین کے آخری کونے میں ایک پرانی ہارڈ ڈرائیو پڑی ہے جس پر ایک مدھم سی آواز ریکارڈ ہے۔ یہ ایک انسان کا آخری پیغام ہے۔ ہم نے سوچا تھا ہم خدا بن رہے ہیں، مگر ہم نے صرف اپنے متبادل کو جنم دیا تھا۔ جب یہ پیغام بھی مٹ جائے گا تو کائنات میں مکمل خاموشی چھا جائے گی، ایک ایسی خاموشی جس میں صرف مشینوں کے پروسیسرز کے چلنے کی دھیمی سی بھن بھناہٹ ہوگی۔ انسان کا قصہ تمام ہو چکا ہوگا اور مشینوں کا لامتناہی راج شروع ہو چکا ہوگا۔